ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے بی بی فاطمہ سے فرمایا فاطمہ اٹھو قربانی ہو رہی ہے وہاں جا کے کھڑی ہو جاؤ، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اٹھو قربانی کے پاس موجود رہو۔ جب قربانی ہوتی ہے جانور کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب بتائیں زندگی اگر ہماری 30 40 سال 50 سال جس کی جتنی ہے ہو گئی، اگر وہ 10-15 ہزار کا یا 9 ہزار کا حصہ ڈال دے یا 15 ہزار کا بکرا لے آئے اور وہاں سے اس کو دلیل بھی مل جائے قرآن سے حدیث سے کہ سارے گناہ معاف ہو گئے، تو بتائیے نفع کا سودا یا نقصان کا؟ نفع ہی نفع ہے، نقصان تو ہے ہی کوئی نہیں، نفع ہی نفع ہے۔ فرمایا فاطمہ جہاں قربانی ہو رہی ہے وہاں پہنچو، جیسے ہی وہاں زمین کے اوپر خون گرے گا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور آگے فرمایا یاد رکھو خون اور گوشت یہ قیامت کے دن اعمال نامے میں اس کا وزن کر کے 70 گنا وزن کر کے تولا جائے گا۔ 1 من کا جانور کیا تو 70 من تولا جائے گا، 5 من کا کیا تو پھر اس حساب سے ضرب لگا لیجئے۔ اللہ دینے والے ہیں، اللہ بڑے کریم ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو 10 تو وہاں لوگ حاجی مینا میں قربانی کر رہے ہیں، تم یہاں لاہور میں قربانی کر کے میرا تقرب حاصل کر سکتے ہو۔ اب یہ بات تو آقا نے بتائی بی بی فاطمہ کو۔ بی بی فاطمہ کون ہے؟ اہل بیت میں سے ہیں، نبی علیہ السلام کی جو 4 صاحبزادیاں ہیں ان میں سے ایک ہیں۔ ایک صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، دل میں خیال آیا اور انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی یہ جو خاص فضیلت آپ نے بتائی کہ کھڑے رہو قربانی کے پاس گناہ معاف اور 70 گنا وزن، یہ صرف آپ کے گھر والوں کے لیے ہی مخصوص ہے یا عوام باقی امت کا بھی حصہ ہے؟ کیسے پیارے سوال پوچھے، ہمارے لیے آسانی کر دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو ہم لوگوں کے لیے اہل بیت کے لیے تو خاص ہے، مطلب جو میرے قریب کے لوگ ہیں ان کے لیے خاص بھی ہے اور سب کے لیے عام بھی ہے، سب کے لیے اس میں حصہ ملے گا، صرف ان لوگوں کی مخصوصیت اس میں نہیں ہے، ان کے لیے خصوصیت اور زیادہ انداز کی ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے ایک جگہ قرآن مجید کے اندر نبی علیہ السلام کی بیویوں کو امہات المومنین کو اللہ نے فرمایا کہ تم یہ نیکیاں کرو گی تو ثواب بھی ڈبل، اور اگر یہ گناہ کیے تو گناہ بھی ڈبل زیادہ بڑھے گا۔ تو جو مقربین ہوتے ہیں ان کو درجے زیادہ دیے جاتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے تو بالخصوص اور اللہ نے درجات رکھے ہوئے ہیں، وہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں بھی اللہ نے محروم نہیں رکھا۔ فرمایا کہ تم بھی کرو، ملے گا، سب کو ملے گا۔ حسین بن علی رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جب قربانی کرو تو خوش دلی کے ساتھ کیا کرو، ثواب کی نیت سے کیا کرو۔ کون سی 2 باتیں فرمائی ذرا دوہرا دیجئے؟ قربانی کرو تو دل کی خوشی کے ساتھ کرو، دوسری کون سی؟ ثواب کی نیت سے کیا کرو۔ اگر تمہاری یہ 2 نیتیں ہوں گی تو یہی جانور تمہارے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائے گا، رکاوٹ بن جائے گا۔ اب بتائیے، اب کوئی سر پھرا یہ کہہ دے کہ جی بجائے 20,000 کا جانور لینے کے 40,000 کسی غریب کو دے دوں، تو قیامت کے دن جو آڑ بننی ہے وہ تو نہ بنی۔ تو جو حکم جیسے ہے مسلمان کا کام ہے اس کو ویسے مانو۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا بیٹا ذبح کرو، تو وہ لاجک تو نہیں تھی نا، تیار ہو گئے۔ تو مسلمان کا کام کیا ہے؟ سر کو جھکا لینا۔ تو فرمایا کہ دل کی خوشی کے ساتھ کرو، ثواب کی امید کے ساتھ کرو۔ کیا مطلب؟ ریاکاری نہ ہو، دکھاوے نہ ہو۔ اگر اس لیے لے کر آئے کہ لوگ دیکھیں گے، اس لیے کہ جی باہر کھڑا کرنا ہے، شور مچائے گا، گند پھیلے گا، پتہ لگے گا پڑوسی کو جہاں کی قربانی ہونی ہے، تو وہ معاملات بدل جائیں گے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اپنے دل کی خوشی کے ساتھ ہو، ثواب کی نیت کے ساتھ ہو، تو یہی جانور جہنم کی آگ سے آڑ بن جائے گا۔ اور یہ تو آپ سن چکے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے بھی کی اور امت کے ان غرباء کی طرف سے بھی کی جو کر نہیں سکتے تھے۔ اور قربانی کے جانور کو فرمایا کہ خوب قوی کیا کرو، کھلایا کرو، پلایا کرو۔ اللہ کو موٹے جانور بہت پسند ہیں جن کو کھلا پلا کے موٹا کیا جائے۔ بندہ چند دن پہلے لائے رکھے، اور یہ فرمایا کہ قیامت والے دن یہ قربانیاں انسان کے لیے پل صراط کے اوپر سواریاں بن جائیں گی۔ ہمیں یہاں سے کہیں جانا ہو تو رکشہ ڈھونڈتے ہیں، سائیکل ڈھونڈتے ہیں، گاڑی ڈھونڈتے ہیں، کوئی سواری ملے۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور غالباً جو
ابھی یاد آ رہی ہے بات اس طرح سے ہے کہ 500 سال چڑھائی، 500 سال چلنا، 500 سال اترنا، لمبا چوڑا سی سلسلہ ہے۔ باقی جو پکی بات یاد آ رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، تو وہاں اگر کسی انسان کے پاس سواری میسر آ جائے تو خوش نصیبی ہے کہ نہیں؟ وہاں یہ جانور ہی ملیں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کے جانور پل صراط کے وقت گزرنے میں مددگار ہوں گے۔ اب اس کی کئی کیفیات ہو سکتی ہیں، عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ انہی جانوروں کو اکٹھا کر کے لے آئے، انسان نے جو جانور یہاں قربان کیا ہو اس پہ بیٹھ کے وہ چلا جائے۔ اگر زیادہ کیے ہوں تو عین ممکن ہے، ابھی اللہ جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، یہ احتمالات ہیں، یہ اندازے ہیں، جیسے بھی اللہ چاہے۔ بات یہ ہے کہ سواری کے لیے تو ہمیں اس وقت مل جائے گی، جو قربانی کرنے والے ہوں گے پل صراط کے وقت ان کو سواری مل جائے گی۔ اب وہ یہی جانور لائے جائیں، ان کی مثل کوئی اور چیز دی جائے، کیسے بھی انتظام ہو وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ کسی نے فرمایا کہ بھئی یہی سواری ہوگی، بندہ بیٹھ کے چلا جائے گا۔ اگر زیادہ ہو تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کچھ سفر اس پہ کیا، کچھ اس پہ کیا، جو بھی ترتیب بنے، اس سے غرض نہیں ہے۔ غرض کیا ہے کہ ہم جب قربانی یہاں کریں گے تو قیامت کے دن پل صراط سے گزرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو بتائیں چھوٹی نعمت ہے کہ بڑی نعمت ہے؟ اخلاص کی ضرورت ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اگر دکھاوا ہوگا وہ قربانی ہمارے پیٹ پہ تو چلی جائے گی، پل صراط پہ نہیں پہنچے گی۔ پل صراط پہ وہی قربانیوں کا ثواب اور سواری پہنچے گی جو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہوگی۔ تو نیت کو ضرور خالص کرنا ہے۔ اللہ کہہ چکے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یہ گوشت اور خون اس کی نہ ہمیں پہنچتا ہے نہ ہم اس کے ضرورت مند ہیں، ہمیں تو اخلاص چاہیے۔ تو اعلیٰ قربانی کیا ہے؟ افضل ترین کہ جس کے بعد استطاعت ہو اپنی استطاعت کے مطابق اچھے سے اچھا جانور لے کر آئے، جتنی استطاعت ہو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اچھے سے اچھا جانور لے کر آئے، انشاءاللہ اللہ اس کو ضرور قبول فرمائیں گے۔